إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. نکاح اور شادی اسلامی شریعت کی نظر میں اللہ کی ایک نعمت اور ایک پاکیزہ ترین رشتہ اس کے ذریعے وجود میں آتا ہے. بعض مذاہب یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کا آپس میں ملنا، ان دونوں کا آپسی تعلق قائم ہونا، جس کے نتیجے میں ایک نئے انسان کا وجود ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے ایک ناپاک اور ناجائز تعلق سمجھتے ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ اگر اسی راہ پر ساری دنیا چل پڑے تو کیا ہوگا؟ آج اس روئے زمین پر انسانوں کی جو اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، کیا دھیرے دھیرے یہ سب ختم نہیں ہو جائیں گے؟ یہ دنیا کی چہل پہل مٹ نہیں جائے گی؟ اور آپ پھر ایک بار غور کریں کہ جو لوگ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کا تعلق ایک ناپاک تعلق ہے، اگر ان کے ماں باپ نے یہ تعلق قائم نہ کیا ہوتا تو کیا ان کا وجود ہوا ہوتا؟ بہرحال سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان، عقل و دانش رکھنے والے لوگ اگر نکاح کی اہمیت پہ غور کریں اور نکاح کے اس پاکیزہ طریقے پہ غور کریں جسے اسلام نے اپنی شریعت کا حصہ بنایا ہے، تو اس کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کے فضائل، اس کی حکمتیں ان کی نظر میں بہت واضح طور پر کھل کر سامنے آ جائیں گی. اسلام کی نظر میں تو یہ ایک ایسی بہترین چیز ہے. نکاح نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب، بلکہ بعض حالات میں نکاح فرض ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں، انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. سورہ رعد کی آیت نمبر 38. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، رحمت عالم، بشیر و نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے تھے، اور ان سارے رسولوں کو ہم نے بیوی اور بچوں والا بنایا تھا. ان کے پاس بیویاں تھیں، ان کے پاس اولادیں تھیں. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں، اور اس کی اہمیت سیرت کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کتنے فوائد حاصل ہوئے، دنیاوی اور اخروی دینی کتنے منافع حاصل ہوئے. سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں اسے دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے سچے بندوں کی ایک صفت بلکہ ایک دعا اس طرح ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری جو بیویاں ہیں اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو جب بیوی ہوگی تب تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، جب بچے ہوں گے تب تو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انسان دعا کرے گا. یعنی پہلے نکاح کرے، پہلے اپنا نکاح کر کے اپنا جوڑا لائے، اور اس کے ذریعے سے جوڑے کے بعد میں ان کے ذریعے اولاد ہو، اور ان دونوں کے ذریعے سے
آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ تو یہ دعا یہ اہل ایمان کی اور اللہ کے سچے بندوں کی ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 صنف میں تقسیم کیا۔ جب پیدا فرمایا تو انسان کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام ہی سے ان کے جوڑے کو حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو آدم اور حوا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے نسل انسانی کو اور مرد و عورت کی ایک بڑی تعداد کو روئے زمین میں پوری جگہ پر پھیلا دیا۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے آدم اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد جب مرد اور عورت کی 2 صنف انسان میں سے بنائی، ان کو نکاح کے ایک مستحکم رشتے سے جوڑا، اس کو اللہ نے اپنی ایک بہت بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت، عظیم علم، عظیم حکمت اور اللہ تعالیٰ کے عظیم اوصاف کمال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں آسمان و زمین کو اپنی نشانی قرار دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات کو، سورج کو اور چاند کو، رات کو اور دن کو اپنی نشانی قرار دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑے جوڑے بنایا جانا بھی اپنی نشانی قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے، تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس جوڑے کی طرف مائل ہو کر کے اس سے سکون حاصل کر سکو، اور تم دونوں کے درمیان اس نے محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب صاحب ایمان کسی بات پہ غور و فکر کرتا ہے، یا صاحب ایمان نہ صحیح، کافر و مشرک ہی صحیح، کوئی بھی آدم کا بیٹا، کوئی بھی انسان، اللہ تعالیٰ نے جسے عقل دیا ہے، جسے سوجھ بوجھ دیا ہے، جب وہ کسی چیز پر غور و فکر کرتا ہے تب اس کی حقیقت کو پہنچتا ہے، اور اس کے ضمن میں بہت ساری چیزوں کو اپنے عقل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آپ بظاہر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جب قریب سے دیکھتے ہیں، جب غور و فکر سے دیکھتے ہیں، جب خوردبین لگا کے دیکھتے ہیں، جب اس پہ تجربات کرتے ہیں، جو اس کو مختلف ناحیوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف گوشوں سے جب اس پہ آپ اپنی عقل دوڑاتے ہیں تو اس کے ضمن میں کتنی نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، کتنی مفید چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو جو لوگ غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے صرف ایک نشانی نہیں بلکہ اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، متعدد نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آئیے اس آیت میں ہم تھوڑی دیر ٹھہر کے غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور بڑی نشانی ہے، اور اللہ کی قدرت اور اس کے علم و حکمت پر دلیل نشانی ہے۔ جیسے زمین و آسمان نشانی ہے، جیسے سورج و چاند نشانی ہے، جیسے دن اور رات نشانی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ذکر کیا اور وہیں پر مرد و عورت کا پیدا ہونا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اللہ نے رات کی قسم کھائی، اللہ نے دن کی قسم کھائی، اور پھر مرد و عورت کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو، اگر آپ غور کریں، دن اور رات جس طرح سے ان دونوں کے ذریعے سے مل کر وقت مکمل ہوتا ہے، اسی طرح سے مرد اور عورت کو مل کر کے، مرد عورت دونوں مل کر کے اس سے ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ انسانیت کا کمال اس میں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم، اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ اس آیت کے مخاطب مرد بھی ہیں، اس آیت کی مخاطب عورتیں بھی ہیں،
گویا مردوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جوڑا عورتوں کو ہم نے تمہارے لیے خاص طور پہ پیدا فرمایا ہے، اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے عورتوں، تمہارا جوڑا مردوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی تمہاری کیا ضروریات ہیں، تمہاری جسمانی ضروریات، تمہاری فکری ضروریات، تمہاری نفسیاتی ضروریات، تمہارے عاطفاتی اور جذباتی ضروریات، یہ سب کیا ضروریات ہیں اور کیا تحسینات اور کمالات ہیں، ان سب کا لحاظ کر کے ہم نے خاص طور پر تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو، لکم تمہارے فائدے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بتایا ہے کہ تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ آپ غور کریں، اپنی زبان میں جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسے کھائیے، آپ اسے کھائیے، یہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، خاص طور پہ آپ کے لیے تیار کیا ہے، یعنی گویا آپ کی پسند و ناپسند کا اور آپ کی چاہتوں کا لحاظ کر کے اور آپ کے نفع و نقصان کا لحاظ کر کے ہم نے اسے تیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے میں نے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ ازواج کہا، ازواج کی واحد زوج ہے جسے جوڑا کہتے ہیں، ایک کے ساتھ جب دوسرا ملتا ہے تو وہ جوڑا ہو جاتا ہے، تو جوڑا فرمایا یعنی دونوں برابر ہیں، جن جن ضروریات اور جن جن فرائض کی ادائیگی کے لیے اور جن ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ایک مرد کو پیدا کیا گیا ہے، مرد کے اندر وہ ساری صفات بتمام و کمال موجود ہیں، اور جن ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا گیا ہے، ان ادائیگی کے لیے جن اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے وہ اوصاف اس کے اندر بتمام و کمال موجود ہیں۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کہ کس طرح سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت بازو عطا فرمایا، آہنی پنجے عطا فرمائے، کس طرح سے اسے مردانگی وجاہت عطا فرمائی، کس طرح اسے قیادت کی شان عطا فرمائی، کس طرح اسے غور و فکر کرنے کا اور محنت کرنے کا اور کمانے اور دوڑ دھوپ کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا، کسی بات پہ غور و فکر کر کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ اور مرد کے اندر جو اوصاف ہیں آپ دیکھ لیں، جسمانی طور پر، فکری طور پر، عقلی طور پر جو اوصاف ہیں وہ اوصاف اس کی ضروریات کے بالکل اس لائق اور ہم آہنگ اور مناسب اور موزوں ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے اندر جو اللہ نے نسوانیت رکھی، عورتوں کے اندر جو اللہ نے حسن رکھا، جو کشش رکھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نرمی رکھی، جو ان کے اندر نزاکت رکھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو جذبات رکھے، جو ان کے اندر محبت رکھی، اور جو ان کے اندر ماں کا جذبہ رکھا، اور اسی طرح سے ماں کی شفقت رکھی، تو جو ذمہ داریاں ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے سپرد کی ہیں، جن ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اسے پیدا فرمایا ہے، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جن جن اوصاف کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف بتمام و کمال عورت کے اندر ودیت فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ہی لیے تمہارا جوڑا بنایا ہے، یعنی یہ جوڑا جب تک دوسرے جوڑے سے نہ ملے یہ ناقص ہے، جب تک عورت کو مرد کی طاقت میسر نہ ہو، جو مرد اس کا مددگار ہو، اس کی نگرانی کرنے والا ہو، اس کو کما کے دینے والا ہو، اس کے لیے بازار سے تحفے تحائف خرید کے لانے والا ہو، اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہو، جب تک اس طرح کا کوئی مرد اس کے ساتھ میں نہیں ہے، اور مرد کے لیے جب تک ایک اس کا جوڑا عورت نہیں ہے جو اس کے لیے اس کی راحتوں کا انتظام کرتی ہے، اس کے لیے سوچتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، اس کے غم کو ہلکا کرتی ہے، اس کے لیے جو ہے سہارا بنتی ہے، اور اس کے ٹینشن کو دور کرتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے، اس کے لیے راحت کا سامان ہے، اس کے لیے لطف اندوزی کا سامان ہے، جب تک یہ دونوں اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، جب تک یہ دونوں اکٹھا نہیں ہوتے ہیں تب تک یہ ادھورے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم شرعی دلائل پہ غور کریں تو شریعت میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں، جس طرح سے ہم آگے بھی بعض آیات اور احادیث کا ذکر کریں گے جس میں یہ باتیں آئیں گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نعمت بنایا ہے مرد اور عورت کو۔ اس آیت میں بہرحال غور کرے بندہ
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم، اے مردو تمہارے لیے عورتوں کو خاص طور پہ اللہ نے بنایا ہے، اور اے عورتوں تمہارے لیے مردوں کو خاص طور پہ اللہ نے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تمہاری ضروریات کے لیے بنایا ہے، تمہاری تکمیل کے لیے بنایا ہے، تمہارے نقائص کو دور کرنے کے لیے بنایا ہے۔ من انفسکم، تمہارے اپنے صنف سے بنایا ہے، صنف انسانی سے۔ جیسے مرد انسان ہے ویسے عورت انسان ہے، جیسے مرد کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف سے نوازا ہے، بشری صفات سے، وہ بشری صفات اس کے اندر بھی ہے۔ جس طرح سے مرد کو ایمان لانے کا مکلف کیا گیا ویسے عورت کو بھی ایمان لانے کا مکلف کیا گیا۔ جیسے مرد کو ذمہ دار بنایا گیا کہ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے باز پرس ہوگی، کوئی کام یوں ہی نہیں کر سکتا ہے، اسے عقل دیا گیا، ایسے ہی عورت کو بھی عقل و خرد سے نوازا گیا، باز پرس بنایا گیا کہ اس کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو تمہارے اپنے سے، اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، پہلے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انہی کے اندر سے، انہی کے بدن کے ایک ٹکڑے سے عورت کو پیدا فرمایا۔ ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے اپنے حصہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہاری اپنی صنف سے ہے، یعنی تم جیسے انسان ہو تو انسان ہی میں سے تمہارا جوڑا بھی بنایا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول آئے ہیں تمہیں میں سے آئے ہیں۔ جیسے تم بشر ہو ویسے رسول بھی بشر ہیں، جیسے تم انسان ہو ویسے رسول بھی انسان ہیں، جیسے تم اس روئے زمین پہ بستے ہو ویسے رسول بھی اس روئے زمین پہ بستے ہیں، جیسے تم کھاتے پیتے ہو ویسے رسول بھی کھاتے پیتے ہیں، جیسے تم بازار کرتے ہو ویسے رسول بھی بازار کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ان پر اپنا خصوصی کرم کیا ہے، اور بعض چیزوں میں انہیں امتیاز عطا فرمایا ہے، وہ نبوت اور رسالت کا امتیاز ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی مرد اور عورت کے امتیازات اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ دونوں انسان ہونے کے معاملے میں، آدم کی اولاد ہونے کے معاملے میں سب یکساں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا من انفسکم ازواجن، دونوں کو جوڑا بنایا، ایک دوسرے کے مناسب بنایا، ایک دوسرے کے موزوں بنایا، ایک دوسرے کے لیے بنایا، اور پھر فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو۔ سکون یہ کس چیز کی ضد ہے؟ سکون حرکت کی ضد ہے، سکون حرکت کی ضد ہے۔ ایک آدمی متحرک ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، اور جب رک جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو سکون ٹھہراؤ کو کہتے ہیں، سکون رہائش کو کہتے ہیں، سکون ایک جگہ رک جانے کو کہتے ہیں۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم یہاں سکون حاصل کرو، یعنی دن بھر کی جو تھکاوٹ اور بھاگ دوڑ، اور اسی طرح سے جو تمہارے جذبات حرکت میں ہوتے ہیں، وہ سب اپنے جوڑے کو پا کر کے سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ تمہارے جذبات کو بھی سکون مل جاتا ہے، اور تمہارے دن بھر کی حرکت اور بھاگ دوڑ میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ تھکاوٹ بھی اس کے ذریعے دور ہو جاتی ہے اور سکون مل جاتا ہے۔ تو عورت باعث سکون ہے مرد کے لیے، اور مرد باعث سکون ہے عورت کے لیے، کیونکہ یہ آیت دونوں کے لیے ہے۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ پھر آپ اس پر بھی غور کریں کہ سکون کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بے سکونی۔ سکون کے معنی چین اور راحت، اس کا الٹا بے چینی اور بے آرامی۔ بے سکونی، بے چینی، بے آرامی، ٹینشن۔ ایک آدمی جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے اور مرد کے اوصاف اس کے اندر رکھے ہیں، اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کا جوڑا ہو۔ ایک عورت جسے اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کا مرد جوڑا ہو۔ اور اگر یہ مرد عورتوں کے بغیر رہنے لگیں، اور یہ عورتیں مردوں کے بغیر رہنے لگیں، دونوں الگ الگ رہنے لگیں، اور دونوں یہ سمجھیں کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مرد ہمیں کما کے دے، اور عورت کہے کہ میں خود کما لوں گی، عورت پہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ مرد کی ذمہ داریاں بھی عورت پہ ڈال دی جائیں۔ عورت اس کے جو حمل کے ایام ہوتے ہیں، جو بچہ پیدا کرنے کے ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی
ان دنوں میں بھی وہ کمائے، محنت کرے، اپنے بچے کو کھلائے، اپنے بچے کو پالے، ساری ذمہ داری اسی پہ ڈال دی جائے، کوئی مرد نہ ہو جو اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی نگرانی کرے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، بہت سارے لوگ اس کا جواب دے دیں گے کہ نہیں، عورت آزاد رہے، مرد آزاد رہے، حکومت کی ذمہ داری ہو، حکومت کی ذمہ داری ہو کہ حکومت اس کے بچے کو کھلائے پلائے۔ میرے بھائیوں، پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ عورت نے بچہ پیدا کیا اور اس کے بعد وہ کام پہ نکل گئی، آفس پہ نکل گئی، جاب پہ نکل گئی، بچے کو وہاں سے اٹھایا گیا، لے جا کر کے بچوں کے لیے جو ہاسٹل بنائے گئے اس میں ڈال دیا گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ اس بچے کی نگرانی کرنے والا، دیکھنے والا وہ کون ہوگا؟ انسانوں ہی میں سے تو کوئی جائے گا جو نگرانی کرے گا، البتہ اس کا خرچہ حکومت دے گی، لیکن انسان کی اولاد اور جانور کی اولاد میں فرق اللہ نے رکھا ہے۔ جانور کی اولاد کسی بھی باڑے میں لے جا کے ڈال دو، وہ وہاں پل جائے گی، اس کی پرورش ہو جائے گی، وہ جانور کی اولاد بڑی ہو جائے گی اور وہ جانوروں میں پھر گھل مل جائے گی۔ لیکن ایک انسان کی اولاد، آپ فرق کر لیں، آپ اس پر تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک وہ بچہ جس سے اس کی ماں کا گود چھین لیا گیا ہو، اس کی ماں کا آنچل چھین لیا گیا ہو، اس کی ماں کی شفقتیں چھین لی گئی ہوں، اس کے باپ کا اس کے سر پر ہاتھ نہ رہے، اس کے باپ کی شفقتوں سے اس کو دور کر دیا گیا ہو، اور ان سب سے الگ ہٹا کر کے جب اس کی پرورش کسی ہاسٹل میں ہوگی اور وہ جو چند پیسے پا کر کے اس کی دیکھ ریکھ کرے گی، کیسے کرے گی؟ وہ عورت ہو یا مرد ہو، کون اس کی دیکھ ریکھ اور تربیت اور پرورش اور پالے پوسے گا؟ جب وہ بڑا ہوگا تو سماج کے لیے وہ ایک سانپ بن کے پیدا ہوگا، جانور ہوگا، وہ انسان نہیں ہوگا، اس کے اندر جذبات نہیں ہوں گے، رحمت کے جذبات نہیں ہوں گے، معاشرے کے لیے محبت نہیں ہوگی، معاشرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں میرا کوئی خیال نہیں رکھا۔ اسی لیے ماں باپ کے لیے جب صاحب ایمان دعا کرتا ہے تو کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے۔ بچپن میں جو بچے کو شفقت ملتی ہے، جو ماں کا پیار ملتا ہے، جو رعایت اور توجہ ملتی ہے، جو اس کا پل پل خیال رکھا جاتا ہے، جو دن میں اور رات میں اور گرمی اور سردی میں اور ہر موسم کے لحاظ سے، اور صبح اور شام اور دوپہر کے لحاظ سے، اور کھانے اور پینے کے لحاظ سے، اور بیماری میں دوا اور علاج کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے جو بچے کا خیال رکھا جاتا ہے وہ اور کون رکھ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو لوگ یہ دعوت اٹھا رہے ہیں کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے اپنے طور پر آزاد رہیں، یہ انتہائی غلیظ اور انتہائی غیر انسانی دعوت ہے، جس سے کہ اسلام سختی سے، اسلام جس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ آج جو آپ دیکھیں گے ان ممالک میں جہاں نکاح سے دوری پائی جاتی ہے، کس قدر ٹینشن ہے، کس قدر بے سکونی ہے، کس قدر بے چینی ہے، کیسے وہ رات کو سونے کے لیے دوائیں کھا کے سوتے ہیں، کس طرح سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ مختلف ذہنی اذیتوں اور مختلف نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہیں۔ اس لیے کہ نکاح کا اللہ تعالیٰ نے جو فطری طریقہ اور شرعی طریقہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام شریعتوں میں رکھا ہے، نکاح کا طریقہ اللہ نے تمام شریعتوں میں رکھا ہے، جو بھی شریعتیں اس نے نازل فرمائی ہیں، اور یہ جو نکاح سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل غیر فطری اور غیر شرعی طریقہ ہے، جسے پیدا کرنے والے اللہ کو ناپسند ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا جس انداز سے چلنی چاہیے اس انداز سے نہیں چل سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کے پاس، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرما دیا۔ مودت، محبت، پیار اور رحمت، مہربانی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت قلبی عمل کا نام ہے، اور مودت اس عمل کا نام ہے جو اس قلبی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو تازگی آتی ہے اور آپ کے ہونٹوں پہ جو تبسم آتا ہے،
اور آپ کی زبان سے جو میٹھے کلمات نکلتے ہیں اس کو مودت کہتے ہیں۔ محبت کے ظاہر ہونے کے جو اسالیب اور جو انداز اور جو طریقے ہیں اسے مودت کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ تفسیر کی ہے کہ تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مودت رکھی ہے، یعنی دل میں محبت ہے اور اس کا اظہار بھی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ کیسے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، کیسے چہرہ کھل اٹھتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، کیسے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے اور مسکراتے ہیں، کیسے دل میں گدگدی پھوٹتی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لطف کا سامان مہیا کیا ہے۔ مودت اور رحمت رکھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے پہ مہربانی کرنا، ایک دوسرے میں کوئی کمی ہو جائے تو اس کمی کو نظر انداز کرنا، یہ رحمت ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ مودت یہ عورت کے لیے ہے اور رحمت یہ مرد کے لیے ہے۔ مرد چشم پوشی کرتا ہے، مرد اس پر ترس کھاتا ہے، مرد اس کی کمزوریوں کا خیال رکھتا ہے، مرد اس پر رحم و کرم کرتا ہے، اور عورت اس سے محبت اور مودت کرتی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مودت و رحمت یہ دونوں کے اندر ہے۔ اللہ نے عورت میں بھی مودت و رحمت رکھی اور مرد میں بھی مودت و رحمت رکھی۔ بعض اہل علم نے یہ تفسیر کی کہ مودت یہ عام حالات کے لیے ہے اور رحمت یہ مخصوص حالات کے لیے۔ مثلا شادی کے وقت دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر کے اور ایک دوسرے کے حالات کا خیال کر کے، مرد کو عورت کا حسن پسند آیا، عورت کو مرد کی امیری، وجاہت، مردانہ وجاہت، صحت اور یہ ساری چیزیں پسند آئیں، اس کا درجہ، اس کا عہدہ، اس کا منصب پسند آیا۔ کسی طرح سے دونوں نے ایک دوسرے کی برابری کا خیال کر کے، ایک دوسرے کو پسند کر کے، ایک دوسرے کو چاہ کر کے ایک دوسرے کو اختیار کیا، تو یہ مودت اور محبت ہے۔ اور اس کے بعد میں جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تب رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کا حسن دھیرے دھیرے جب ڈھل جائے تو ضرورت ہے کہ مرد جس کی وجہ سے اس کو پسند کیا تھا، نہیں اس کے بعد یہ رشتہ ختم کر دے، نہیں، رحمت کی وجہ سے رشتہ تب بھی جاری رکھے۔ اسی طرح سے عورت نے اگر امیری کی وجہ سے اسے اختیار کیا تھا، اس کے بعد وہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، تو نہیں کہ عورت اب رشتہ توڑ دے، نہیں، اس کے بعد بھی اس کے دل میں اس کے لیے رحم ہو اور اس رشتے کو جاری رکھے۔ بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مودت و رحمت اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور جب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جب ایک دوسرے کا رشتہ ہو جاتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا تک نہیں تھا۔ کس گھر میں کس ماں باپ سے لڑکی پیدا ہوئی، کس گھر میں کس ماں باپ سے لڑکا پیدا ہوا، اور اس کے بعد میں جب نکاح کے رشتے میں دونوں کو جوڑ دیا گیا اور اس کے بعد دونوں اکٹھا ہوئے تو کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کے لیے رحمت، کون کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ عورت مرد کا خیال رکھتی ہے، مرد عورت کا خیال رکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں کیسے کیسے مودت اور رحمت کے جذبات ایک دوسرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے جو دونوں کے دی جاتی ہے، یہی اس آیت کی صحیح تفسیر ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مودت اور رحمت کے کتنے مظاہر ہیں جو دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت، اس پر جس قدر بیان کیا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس معاملے میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی ایک نشانی کے ضمن میں دوسری، تیسری کے ضمن میں چوتھی، اس طرح نشانیوں پر نشانیاں آپ کو ملتی چلی جائیں گی، آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں۔ تو بہرحال اسلامی شریعت میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے کچھ اور بھی دلائل ہیں۔ انشاءاللہ موقع رہا تو پھر ہم کسی اگلے درس میں آپ کے سامنے ہم ان حکمتوں کو بھی رکھیں گے اور اہمیت کے ان دلائل کو بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشتے ازدواج کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے اور یہ رشتہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.